انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ الگ رہنے کے بجائے مرنا پسند کریں گے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور پہاڑ سے چھلانگ لگا دی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ زہرا نام کی شہزادی تھی جو خیبر نامی مملکت میں رہتی تھی۔ وہ بہادر، مہربان اور ہوشیار تھی، لیکن وہ بہت تنہا بھی تھی۔ وہ کسی ایسے شخص کی خواہش رکھتی تھی جس کے ساتھ اس کی زندگی بانٹ دی جائے، کوئی ایسا شخص جو اس کے لیے پیار کرے، نہ کہ اس کی دولت یا طاقت کے لیے۔ ایک دن اس نے سنا کہ علی نام کا ایک بہادر جنگجو اس کی سلطنت میں آیا ہے۔ وہ اپنی ہمت، طاقت اور جنگ میں مہارت کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس نے انصاف اور امن کے لیے لڑتے ہوئے کئی ممالک کا سفر کیا تھا۔ اس نے بہت سے لوگوں کو خطرے سے بھی بچایا تھا، جن میں ایک نوجوان لڑکی بھی شامل تھی جسے ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا تھا۔ زہرا علی کے بارے میں متجسس تھی، وہ اس سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ ایک عام انسان کا بھیس بدل کر بازار چلی گئی جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے اسے ایک دکاندار سے پھل خریدتے ہوئے دیکھا اور اس کے پاس گئی۔ اس نے ہیلو کہا اور اس کا نام پوچھا۔ اس نے اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس نے اسے اپنا نام بتایا اور اس سے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ زہرا ہے، ایک سادہ سی لڑکی جو گاؤں میں رہتی ہے۔ انہوں نے بات شروع کی اور جلد ہی پتہ چلا کہ ان میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔ دونوں کو پڑھنا، موسیقی اور فطرت پسند ہے۔ انہوں نے دنیا کو تلاش کرنے اور دوسروں کی مدد کرنے کے اپنے خوابوں کا اشتراک بھی کیا۔ انہوں نے اپنے درمیان تعلق محسوس کیا اور ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہوئے۔ انہوں نے اگلے دن اسی جگہ دوبارہ ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ گھنٹوں باتیں کرتے، ہنستے اور مزے کرتے۔ وہ پارک میں سیر کے لیے بھی گئے، لائبریری کا دورہ کیا اور غروب آفتاب کو دیکھا۔ وہ خوش اور زندہ محسوس کرتے تھے۔ وہ ایک ہفتے تک ہر روز ملتے رہے اور ایک دوسرے سے محبت بھری باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے ایک ساتھ بھاگ کر کہیں اور نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک رات اپنا ضروری سامان لے کر چل پڑے۔ تاہم ان کا منصوبہ زہرا کے والد بادشاہ کو معلوم ہو گیا۔ اسے غصہ آیا کہ اس کی بیٹی کو کسی اجنبی سے پیار ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو ان کو ڈھونڈنے اور واپس لانے کے لیے بھیج دیا۔ سپاہیوں نے جنگل کے اس پار ان کا پیچھا کیا اور ایک چٹان کے کنارے پر ان کو پکڑ لیا۔ انہوں نے انہیں گھیر لیا اور اپنی تلواریں ان کی طرف اٹھا دی۔ انہیں حکم دیا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور محل میں واپس آ جائیں۔ زہرا اور علی نے اپنی محبت ترک کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ الگ رہنے کے بجائے مرنا پسند کریں گے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور پہاڑ سے چھلانگ لگا دی۔ سپاہی یہ سب کچھ دیکھ کر حیران اور غمگین ہو گئے۔ انہوں نے واپس بادشاہ کو خبر دی کہ کیا ہوا تھا۔ بادشاہ غم اور ندامت سے بھر گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنے غرور اور غصے کی وجہ سے اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ اس نے اس جگہ پر ایک یادگار بنانے کا حکم دیا جہاں زہرا اور علی کی موت ہوئی تھی۔ یہ دو محبت کرنے والوں کا مجسمہ تھا جو ہاتھ تھامے افق کی طرف منہ کیے ہوئے تھے۔ یہ ان کی لازوال محبت اور قربانی کی علامت تھی۔ خیبر کے لوگ زہرا اور علی کو ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے جنگجو کے طور پر اب بھی یاد کرتے ہیں۔ ان کی کہانی نے کئی نسلوں کو اپنے دلوں کی پیروی کرنے اور اپنے خوابوں کے لیے لڑنے کی ترغیب دی۔